صلوات سلامی لینا نے کیا کیا جفا کی نشا کی ہوئی المشکل کشا کی صلاح یہ معنی ہے تسلیم و صبر و رضا کی کہ قاتل کے حق میں بھی کہ قاتل کے حق میں بھی نہ چھوٹی دم مرگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے عاشقی سے مجر دونوں رہے عاشقی سے مجر دونوں یہ حالت ہی مخدوم ہے تماشائی کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سرنگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا ماں کا جنازہ اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ وہ اب دن کو محتاج ہے کر نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب لینوں میں بیٹی ہوں مشکل کشا کی سلامی بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہرہ اماں نہ اتنا رو غلام پر رحم کھاؤ نانا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے نانا کے بعد آئے قدر ہم ہوئے سب ایک طرف بزرگ بے پیار کم ہوئے آخر وفورے گریا سے عاجز ہوئے آرام حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے صاحب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب یا سیدہ تمہاری رعیت ہے جاں بلا کھانے کا کوئی وقت نہ
سونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ آپ کے جو وقت ہے وہ آپ کے سونے کا وقت ہے باہر سے مرتضی گئے گھر میں جھکائے سر موڈھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوشیاں دینے لگے پیام عرب شاہ بحر پر گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے فدا قابو میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی بابا کا سوگ لے بابا کا سوگ لے کے کدا جاؤں یا علی میری طرف سے اہل مدینہ کو دو پیام لوگوں خفا نہ ہو میری رخصت صبح و شام 2-4 دن تمہارے محلے میں مقام رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے بابا سدارے کام بابا سدارے کام مجھے کیا مدینے سے بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نہلا دھلا دیا کہ پریشان تھا ان کا حال کرتے بھی دھوئے خود بھی کل تک کا دے چلی سہرانہ دیکھا ایک سہرانہ دیکھا ایک چلی پھر تو ہر ایک محلے میں محشر بپا ہوا اپنے پرائے دوڑے کے ہے یہ کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا چھاتی خلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی مورک کے مورک کے پھٹ گئی اے میری باقا کش میری نادار اماں جان اے میری بے دوا میری بیمار اماں جان کعبے کی آبرو میری سردار اماں جان اے میری صابرہ میری ناچار اماں اے میری صابرہ میری ناچار نانا موی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو اماں جواب دو میری
اما جواب تو میرے اما جواب دو ننھے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پر ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پاپ پہنچے وہ نیم جہاں حسرت سے دیکھا مردے کا مریے کی حسرت سے دیکھا مردے کا مریے کی اما غلام آئے رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے مومنین آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں پلیز تھوڑا قریب آ جائیے پلیز تھوڑا قریب درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے گا. مرحومہ منور جہاں بیگم، مرحومہ ساجد النساء بیگم، مرحوم ظفر حسین، مرحوم علی ظفر، مرحوم ہمایون ظفر، مرحوم فدا حسین، مرحوم عالم رضا. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات اللهم صل على محمد. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہے اور اسی مناسبت سے انہی کی تاریخ زندگی پر یہ 2-3 دن تک انہی کی زندگی پر گفتگو ہوگی، چونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک تو بذات خود ان کی شخصیت اور ان کی عظمت، اور دوسرا یہ کہ انہی سے قیامت تک حجج اللہ جو پیدا ہوئے ہیں، انہی کی نسل سے شہزادی کونین سے، تو صرف حضرت عیسیٰ کی خاطر پروردگار عالم ایک عیسیٰ کی خاطر، چونکہ ان کے بعد حضرت عیسیٰ کی کوئی نسل نہیں ہے، حضرت مریم کی والدہ کو منتخب کرتا ہے، پھر حضرت مریم کی والدہ سے حضرت مریم کو منتخب کرتا ہے، اور پھر حضرت مریم سے براہ راست گفتگو کرتا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم خدا نے تجھے چنا، پاک کیا اور پھر چنا تمام خواتین عالم پر۔ یہی صورت حضرت سارہ کے بارے میں سورہ مبارکہ ہود میں، یہی سورہ مریم میں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کے بارے میں، اور حضرت موسیٰ کے بارے میں سورہ مبارکہ قصص میں، یعنی خدا جب اپنی حجتوں کو جہاں سے لانا چاہتا ہے وہ پورا سلسلہ حسب نسب اتنا پاک و پاکیزہ رکھتا ہے تاکہ کسی کو زبان کھولنے کی جرأت نہ ہو۔ اس بنا پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، یعنی مقدس اردبیلی کی کتاب حدیقۃ الشیعہ لکھتے ہیں کہ نہیں، بالکل بھی غلط ہے کہ وہ بیوہ تھی۔ 2 متضاد روایتیں ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، یہ بہت ہی تضاد ہے۔ پہلا یہ کہ حضرت خدیجہ بیوہ تھی، 40 سال کی تھی، 2 شوہر، ایک بھی نہیں 2 شوہر پہلے کر چکی تھی، اور سرور کائنات کے ساتھ تیسری شادی تھی۔ ٹھیک یہی لکھنے والا راوی اس کے ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے پاس دنیا کے بادشاہوں اور شیخوں اور رؤساء کے رشتے آتے تھے اور منع کرتی تھی کسی سے شادی کرنے کے لیے۔ بھلا آپ سوچئے اگر کوئی خاتون بیوہ ہے اور اس کے بعد اس کے پاس دنیا کے بادشاہوں کے رشتے آئیں اور وہ ٹھکرا دے، کئی کے لیے ٹھکرا دے؟ قطعاً بیوہ نہیں تھی، یہ صرف اور صرف شہزادی کونین اور حضرت خدیجہ کو گرانے کے لیے، چونکہ دوسری خواتین جن سے بھی پیغمبر خدا نے شادی کی، حیرت کی بات یہ ہے آدھی سورہ احزاب ان کی مذمت میں ہے، آدھی سورہ احزاب ان کی مذمت میں ہے۔ لاکھ آپ کوشش کریں، نہیں کہیں، کچھ بھی نہیں کہیں، اے خدا کے بندے، قرآن کریم کی کس طرح سے آپ تلاوت نہیں کر سکتے؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ان آیات کی تلاوت تو کریں گے آپ، جہاں اگر کسی کی فضیلت بیان ہوئی تو اس کو بھی آپ تلاوت کریں گے، کسی کی مذمت کی ہے قرآن نے۔ یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، یعنی اس سے بڑھ کر قرآن کریم میں
گرانے کی کوئی آیت ہو ہی نہیں سکتی. اے پیغمبر کی بیویوں، یہ کہہ کہ یا سورہ احزاب، یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، تم میں سے جو کھلا، مبینہ یعنی کھلا عام جو فاحشہ انجام دے گا، فاحشہ کام، ہم اس کو دگنی سزا دیں گے. بتائیے، ہر آیت کی شان نزول ہے، اس آیت کی بھی کوئی شان نزول ہے نہیں ہے؟ ہر آیت کسی اور کسی نے کسی کے بارے میں، یہ آیت بھی کسی کے بارے میں ہے نہیں. جب خطاب کر رہا قرآن یا نساء نبی، پیغمبر کی بیویوں، کوئی تو ہے سرور کائنات کی بیوی جس کو قرآن اس طرح سے روک رہا، اور وہ بھی فاحشہ مبینہ، کھلا. تو آپ کس طرح سے ان آیات، چلیے میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، میں اس میں کوئی تفسیر نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا. یہ آپ سے درخواست ہے یہ آیت ہے یا نہیں قرآن میں، اور اس کا خطاب پیغمبر کی بیویوں سے ہے یا نہیں ہے. اس کو اگر آپ انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. یہ قرآن کریم کی آیت، ایک آیت سے انکار پورے قرآن سے انکار کے مترادف ہے. درست اسی طرح سے اسی آیت سے پہلے جنگ خیبر سے جو مال آیا ہے اس پر آپس میں لڑ رہی ہیں. کون؟ پیغمبر خدا کی بیویاں آپس میں اس طرح سے لڑ رہی ہیں کہ پیغمبر خدا سب کو دے رہے اور ہمیں نہیں دے رہے. ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ مہاجرین کو، انصار کو. میں ٹھیک کر لیں. قرآن کریم ظاہر ہے پروردگار عالم یہ جانتا ہے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے. یہ جانتا ہے کتاب خاتم الانبیاء کا دوست و دشمن سب کے ہاتھ میں جائے گی. اس کے باوجود اس طرح سے کیوں خطاب کر رہا کہ اے پیغمبر کی بیویوں، اگر تمہیں مال دنیا تمہیں پسند ہے تو آؤ، میرا پیغمبر تمہیں مال دنیا سے نوازے گا، مگر اس کے بعد رخصت کر دے گا، تم اپنے گھر چلی جاؤ. یہ سورہ احزاب. درست. بس تعرف الاشیاء بازدادها، ہر شے کو اس کی ضد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. نور کو ظلمت کے ذریعے، عافیت کو بیماری کے ذریعے، پیاس کو پانی کے ذریعے، بھوک کو غذا کے ذریعے، ہر شے کو اس کی ضد کے ذریعے جانا جاتا ہے. یہاں پر قرآن کریم نے ان ازواج کو، ظاہر ہے سورہ احزاب مدنی سورہ ہے، جنگ احزاب پر گفتگو کر رہی ہے. سورہ احزاب میں مذمت، پھر سورہ تحریم میں اس سے بڑھ کر مذمت، باقاعدہ دھمکی دینا کہ تم باز آ جاؤ ورنہ پیغمبر تمہیں طلاق دے گا، اور تم سے بہتر بیویاں خدا پیغمبر کو دے گا جو باقرہ ہوں گی. اور کون کہتا ہے کہ فلاں خاتون باقرہ تھی؟ باقرہ تھی تو قرآن کیوں کہہ رہا تمہیں بدل کے باقرہ دے گا؟ یہ باقرہ تھی تو کہہ سکتی تھی اے پیغمبر خدا میں بھی تو باقرہ ہوں، کیوں نہیں کہا؟ تم کو بدل دے گا ان خواتین سے جو باقرہ ہوں گی، مومنہ ہوں گی، متقی ہوں گی، پرہیزگار ہوں گی. میرے عزیز، جب بھی کسی کا تقابل کرائیں تو صفات مقابلے میں جو نہیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. وہاں یہ صفات ہوں تو خدا کیوں بیان کرے گا؟ وہاں جو صفات نہیں ہیں ان کو بیان کر رہا قرآن کریم. آپ دیکھ لیں، جنگ خیبر کا مال نہ ملنے کی وجہ سے ایکا کر لیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے. ام سلمہ کو باوجود اس کے بہت عظیم ہے، ان کو لیڈر بنایا. آگے سامنے سرور کائنات کے سامنے آگے ساری 9 بیویاں آ گئیں اور پیغمبر خدا سے احتجاج کیا کہ آپ ہمیں کیوں نہیں مال، یہ خیبر کا مال ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ اور جو سختی کے الفاظ استعمال کیے، یقین جانیے کسی
کسی معدب گھرانے میں کوئی خاتون اپنے ایک عام شوہر سے چی جائے کہ خاتم الانبیاء وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کے سامنے گفتگو کے لیے تو قرآن کریم نے خود آداب سکھائے ہیں اصحاب کو. سورہ واقعہ حجرات آداب، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دیکھو خبردار ہے اصحاب پیغمبر، میرے پیغمبر کے سامنے ادب سے بیٹھ جاؤ، چلو تو ان سے آگے نہیں بڑھو، بیٹھو تو ادب سے بیٹھو، اور گفتگو کرو تو ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ادب سکھا رہا ہے قرآن کریم خاتم الانبیاء سے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے. یہ کیسی خواتین ہیں کہ قرآن کہتا مال لے کے چلی جاؤ، رخصت کر دے گا پیغمبر مال دے کے. یہ اور ادھر سورہ زحا میں کیا کہتا؟ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اے میرے حبیب میرے 3 احسانات کو نہ بھولیے گا، 3 احسانات کو. جب آپ یتیم تھے تو اپنی پناہ میں لی. کیا کہنے حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے، اس کو نہ بھولے چونکہ اس پر گفتگو حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے متعلق ہے. مگر کیا کہنے قرآن کریم کے، کہاں کریم جانتا ہے اس بات کو؟ ایک صلوات بھیجیے گا. ایک اور صلوات بھیجیے. قرآن کریم کی روش اس طرح سے ہے کہ جو حق ہے وہ واضح ہو جائے، تو جس طرح سے حق کو واضح کرنے کے لیے جو روش اختیار کرتا ہے، بالکل حق کے مقابلے میں باطل کو واضح کرنے کے لیے بھی وہی روش اختیار کرتا ہے کہ کبھی صحابی کے نام سے اور کبھی بیوی کے نام سے ایک حق کو معیار قرار دیا. اس حق کے مقابلے میں جو بھی آ جائے، خاص صحابیت کے لباس میں آ جائے، بیوی کے لباس میں آ جائے، حق ہے. تو میں آپ سے عرض کروں، بخاری، مسلم، ترمذی، یہ روایت مولا کائنات کی شان میں ہر ایک نے نقل کی ہے. 60 کتابوں کے حوالے دیے ہیں. عبید اللہ امرتسری نے، جو لائبریرین تھا انڈیا میں، خود ہی تحقیق کر کے شیعہ ہوا تھا، جس نے کتاب لکھی ہے ارجح المطالب. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں اگر قرآن کریم میں کوئی دوسری آیت سورہ مومنون میں جو مومنات کی تعریف کی گئی ہے اس کو بھی آپ ہٹا دیں. اسی سورہ احزاب میں جو قرآن کریم کہتا میں تمہارے بدلے ایسی بیویاں میں اپنے پیغمبر کو دوں گا، ان آیات کو بھی ہٹا دیں. صرف سورہ زحا کی یہ آیت اگر زندگی بھر اس کی آپ تفسیر کرتے جائیں تو آپ اس کی خدا جو غنی بالذات ہے، خدا اپنے پیغمبر سے یہ ارشاد فرمائیے. اب آپ ذہن میں رکھیے سورہ احزاب کی آیات کو کہ تم اگر مال دنیا چاہتی ہے تو آؤ، میرا پیغمبر تمہیں مال دنیا سے نوازے گا، مال لے کے چلی جاؤ، تمہیں اچھی طرح وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، انتہائی خوبصورت انداز میں مال دے کے پیغمبر خدا کہیں گے اچھا خدا حافظ آپ تشریف لے جائیے، یعنی جمیلہ، یہ خوبصورت انداز میں تمہیں رخصت کر دیں گے اور تم اپنے گھر چلی جاؤ. یہ قرآن کریم کی دھمکی سورہ احزاب میں. سورہ تحریم میں کھل کے، چونکہ وہاں پر حرکت ایسی تھی کہ کھل کے قرآن کریم کو کہنا پڑا کہ ایسا اگر تم نے یہ حرکت توبہ نہ کر لی، اگر تم نے اب توبہ نہیں کی اور اسی پر ڈٹے رہے تو میرا پیغمبر تمہیں طلاق دے گا، اور پیغمبر جب طلاق دے گا تو تم سے بہتر، وہاں پھر یہی کہا تم سے بہتر مومنات باقرات مخلصات، وہاں پر بھی تقریباً 8 صفتیں بیویوں کی بیان کی، ایسی بیویاں خدا دے گا. تو اب آئیے، یہاں مال دنیا کے لیے لڑنے کے لیے آئے،
یہاں مکے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جس کا ایک وقت کا مال تجارت 40,000 اونٹوں پر لادا جاتا ہو، یعنی اگر 1,000 اونٹوں کا آپ ایک ٹرک میں بھر دیں تو 1,000 ٹرک ہو جائیں گے. اگر 400 بڑے ٹرکوں پر بھر دیں مال تو آج بھی کوئی ایسا دولت مند نہیں ہے. اور خدا کسی ایسے یہ کہنا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں زیادتی ہے، ظلم ہے. قرآن کریم میں تفسیر نمونہ کی عبارت عرض کرتا ہوں. واقعی مجھے افسوس ہے کہ اماں ابا خبا کے ساتھ کوئی ممبر پر آ کے اتنی توہین کرے کہ خدیجہ کوئی اتنی بڑی مالدار نہیں تھی اور کوئی ایسی دولت نہیں تھی، بس عام کراچی کی طرح کوئی اس طرح کی کوئی خاتون کی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پر ایک تو یہ کہ حضرت خدیجہ کی شان میں یہ گستاخی ہے، اس لیے کہ جب قرآن عیسیٰ کے لیے مریم کو چنتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ کہ تجھے چنا، اور قرآن بنی اسرائیل کے انبیاء کی خاطر سارہ کو چنتا ہے سورہ ہود، قرآن کریم یحییٰ اور زکریا کے لیے چنتا ہے سورہ مبارکہ مریم، تو قرآن نے قیامت تک آنے والی نسل رسالت میں حجج اللہ کی خاطر جس کو چنا وہ خدیجہ تھی. اور خدیجہ کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، جرم ہے، یہ جرم. اور قرآن کریم کا کیا کریں گے؟ ابھی اس سورہ کی آیت کی تفسیر خود نمونہ سے میں عبارت نقل کرتا ہوں، اس کے بعد ایک باوجہ بلند صلوات بھیجیے گا. ارشاد ہوتا ہے تفسیر نمونہ جلد 15 جو 15 جلدوں میں چھپی ہے، آخری جلد ہے، اور 30واں پارہ سورہ ضحیٰ کی تفسیر. ارشاد ہوتا ہے اس آیت کی تفسیر میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی مخلص و باوفا و باوقار خاتون کی توجہ تیری طرف مبذول کرائی. یہ میری نعمت ہے کہ میں نے ایسی عظیم خاتون کو تیری طرف توجہ دلائی. نعمت ہے، درست. اس کے بعد توجہ مبذول کرائے تاکہ وہ اپنی عظیم ثروت و دولت کو تیرے اختیار میں دے دے اور تیرے عظیم اہداف و مقاصد کے لیے وقف کر دے، اور اسلام کے غلبہ کے بعد جنگوں میں بکثرت مالہائے غنیمت تجھے عطا کیے، اس طرح سے کہ تو اپنے عظیم مقاصد تک پہنچنے کے لیے بے نیاز ہو گیا. تو روایت میں یہ روایت ہے صفحہ 333. ارشاد ہوتا، بس اس عبارت کو ذہن میں رکھیے چونکہ باہر انٹرنیٹ پر جا رہی ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی مخلص و باوفا خاتون کی توجہ تیری طرف مبذول کرائی تاکہ وہ اپنی عظیم ثروت و دولت کو تیرے اختیار میں دے دے اور تیرے عظیم اہداف و مقاصد کے لیے وقف کر دے. یہ عبارت، یہ مختصر سی عبارت. اب میں آپ سے عرض کروں قرآن نے کیا کہا؟ احسانات کو گنا. میرے اصل میں اس سورہ کی شان نزول یہ ہے کہ سرور کائنات کے پاس ایک روایت ہے کہ ایک یہودی گروہ آیا، اور ایک روایت ہے کہ مشرکین مکہ میں سے گروہ آیا، ایک روایت ہے کہ کچھ مومنین کا ایک گروہ آیا. مگر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور کچھ اور مفسرین کہتے ہیں یہودیوں کا گروہ مکہ میں نہیں آیا. یہ آیت مکی ہے، مدنی نہیں ہے. یہودیوں سے متعلق جو روایت ہے وہ یقیناً اشتباہ ہے، اور ہو سکتا ہے مومنین کا ہو جو اسلام لا چکے تھے انہوں نے یہ سوال کیا ہو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ارشاد ہوتا ہے اس سورہ کی ابتدا میں کہا کہ یہ سورہ اس وجہ سے نازل ہوئی ہے کہ پیغمبر خدا سے سوال کیا یا رسول اللہ ایک اور صلوات بھیجے گا. مشکل یہ ہے رمضان مبارک ہے، رمضان کے علاوہ تو آپ گفتگو کریں، اگر سبقت لسانی بھی ہو یا اشتباہ بھی ہو تو قابل معاف ہے. رمضان میں روزہ باطل ہے، سرور کائنات کی طرف یا پروردگار عالم کی طرف نسبت دے کے گفتگو کرنا جبکہ وہ ادھر سے نہ ہو، اس لیے مشکل ہے. اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں، جن میں سب سے زیادہ واضح ذیل کی روایت
ابن عباس کہتے ہیں کہ 15 دن گزر گئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی. مشرکین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اس کا دشمن ہو گیا ہے. اگر اس کی یہ بات سچ ہے کہ اس کی ماموریت خدا کی جانب سے ہے تو پھر اس پر مسلسل وحی نازل ہوتی. اس موقع پر اوپر والی صورت نازل ہوئی اور ان کی باتوں کا جواب دیا. تو نے جبریل امین جب آئے، قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق جب سورہ نازل ہوا تو پیغمبر خدا نے جبریل امین سے فرمایا تو نے دیر لگا دی کیونکہ میں شدت سے تیرا مشتاق تھا. تو جبریل نے کہا انا کنت اشد الیک شوقا، میں خود آپ کا بہت زیادہ مشتاق تھا، لیکن میں بندے معمور ہوں اور پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتا. ایک اور حدیث میں آیا کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی اور ذی القریہ میں اصحاب کہف اور روح کی خلقت کے بارے میں سوال کیا. سرور کائنات نے فرمایا میں کل تمہیں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا. لہذا اسی وجہ سے وحی الہی کئی دن تک منقطع رہی اور دشمنوں کی زبان شماتت کھل گئی، اور اسی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے. تو یہ سورہ نازل ہوا تاکہ پیغمبر کے دل کو تسلی کا باعث ہو. لیکن یہ شان نزول بعید نظر آتی ہے کیونکہ یہودیوں کا پیغمبر سے آ کر ملنا اور اس قسم کے سوالات کرنا عام طور پر مدینے میں تھا، نہ کہ مکے میں. بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے عرض کیا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر وحی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا کیف، یہ روایت وہ طلب ہے. آپ نے فرمایا کیف ینزل علی الوحی وانتم لا تنقمون براجمکم ولا تقلمون اظفارکم، مجھ پر وحی کیسے نازل ہو جبکہ تم اپنی انگلیوں کے جوڑوں کو پاک و صاف نہیں رکھتے اور ناخن نہیں کترواتے. اور خیر میں اس پر نہیں جاتے چونکہ حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی ہے، ورنہ اس پر خوب یہ جو ناخن لمبے لمبے رکھتے ہیں پتہ نہیں کس کو نوچنے کے لیے خواتین، تو اس پر بھی تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی تھی، ورنہ میں ابھی اس پر نہیں کرتا. ناخن نہیں کتراتے. اس بارے میں کہ انقطاع وحی کی مدت کس قدر تھی مختلف روایات بھی مختلف ہیں. بعض نے 12 دن، بعض نے 15 دن، بعض نے 25 دن اور بعض نے 40 دن تک نقل کیے ہیں، اور ایک روایت میں صرف 2-3 دن شب و روز میں نقل ہوئے ہیں. تفسیر بہرحال جتنے دن بھی یعنی کچھ دن تک، کچھ عرصے تک وحی منقطع رہی اس بنا پر اس روایت کے. اگرچہ اس روایت کے بارے میں آپ نے دیکھا بعید ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ دیں کہ کل میں یہ کروں گا اور انشاءاللہ نہ کہیں. یہ پیغمبر خدا کی سیرت کو دیکھ کے بعید ہے ایک خاتم الانبیاء کے لیے. اور دوسرا یہ کہ یہودی مکے میں نہیں تھے، مدینے میں تھے. ان دو وجوہات کی بنا پر یہ بعید ہے. مگر نزول وحی میں دیر ہوئی تھی، 3 دن، 5 دن، 25 دن اور بہت زیادہ 40 دن. تو خیر اس پر بحث نہیں ہے. مگر جب نازل ہوئی تو یہ سورہ وہ تھی جب پیغمبر خدا پر ہر طرف سے تانے دیے گئے. دیکھیں خدا ان سے کٹ گیا ہے، خدا ان کا دشمن ہو گیا ہے. مشرکین مکہ خدا ان کا دشمن ہو گیا. اگر یہ واقعاً پیغمبر ہوتے تو وہی کیوں نہیں آتی ہے؟ تو اس پر سرور کائنات دل گرفتہ ہو گئے اور بہت رنجیدہ ہوئے. تو جبریل امین اس سورے کو لے کے آیا سرور کائنات کو تسلی دینے کے لیے. آپ اس سے اندازہ کیجئے یہ سورت خود پیغمبر خدا کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی ہے. اسی لیے اگر کوئی بہت زیادہ غمگین ہو، پریشان حال ہو، تو اس سورے کی تلاوت کرے، اس کا غم ہم دور ہو جائے گا. چونکہ اس کی شان نزول یہی ہے کہ خاتم الانبیاء کے ہم و غم کو دور کرنے کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اور ہم و غم کو دور کرنے کے لیے جو سورہ نازل ہوئی ہے، اب اس سورے کے مطالب کو دیکھیے. ارشاد ہوتا ہوا والضحیٰ، قسم ہے ان قسموں پر. فجر کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، سورہ بارکہ فجر کی تفسیر چل رہی ہے. اس بنا پر اس قسم پر تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا. میں صرف حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے متعلق جو آیت ہے اس پر میری گفتگو ہوگی. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. ودع ودا سے ہے جدا ہونا،
خدا تم سے جدا نہیں ہوا میرے حبیب، یہ غلط کہتے ہیں، تم سے خدا جدا، ما ودعک، تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، وما قلا، قلا شدید دشمنی کو کہتے ہیں، تجھ سے قطعاً خدا تیرا دشمن نہیں ہے، یہ غلط کہتے ہیں، آپ پریشان ہیں، وما قلا، علم یجد کا یتیمن فآوا، اب یہاں سے پروردگار عالم نے اپنے احسانات گنے، کیا آپ یتیم تھے تو پناہ نہیں دی خدا نے؟ آپ سب بولیں پناہ کس نے دی تھی؟ حضرت ابو طالب نے۔ دادا حضرت عبد المطلب عمر رسیدہ تھے، ویسے تو تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے والدہ 6 سال تک والدہ کے ساتھ رہے، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، 6 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، تو دادا کی زیر تربیت۔ آپ یعنی کائنات میں کسی گھرانے میں ایسا نہیں ہوتا کہ دادا بچے کے پیچھے دوڑ رہا ہو، دادا گود میں لے رہا ہو، دادا زیادہ سے زیادہ دادا پیار کرے گا، گود میں تھوڑی دیر کے لیے بٹھائے گا، بس دادا یہی کر سکتا، ورنہ دادا جو 85-90 سال کی عمر کا دادا ہو، اس کا خود اٹھ کے چلنا مشکل ہو جاتا، کہاں یعنی معصوم بچے کے پیچھے گھومے گا۔ تو حضرت آمنہ کے انتقال 6 سال کی عمر کے بعد سے لے کے 25 سال کی عمر تک سرور کائنات کس کو جانتے تھے؟ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو۔ اسی لیے حضرت فاطمہ بنت اسد کے سامنے جب بھی بیٹھتے تھے اس طرح سے بیٹھتے تھے، ایک عام بچہ ماں کے سامنے بیٹھتا ہے۔ زانو یا ادب طے کر، یہ جملے ہیں، زانو یا ادب طے کر کے حضرت فاطمہ بنت اسد کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، یہی میری ماں۔ میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، یہی میرا باپ ہے۔ میں نے علی، طالب، جعفر، عقیل، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، میرے بال کبھی بکھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے، تیل لگاتی تھی میری ماں فاطمہ بنت اسد اور میرے بالوں پر کنگھی کرتی تھی۔ کھانا جب سامنے آتا تھا بچوں کو روکتی تھی، جب تک میرا لال محمد نہیں آ گیا تمہیں کھانے نہیں دوں گی۔ اسی لیے قبر میں خود اترتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اتر کے لیٹ جاتے ہیں اور اٹھ کے کہتے ہیں قبر خبردار میری ماں آ رہی ہیں۔ تو یہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اس آیت میں، اس سورے میں جو پیغمبر کی تسلی کے لیے نازل ہوا، اس سورے میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ عجب آیت تو یہ ہے۔ امیر المومنین کوفے میں تھے، خطبہ دے رہے تھے، لوگوں سے خطبے کے درمیان سوال کیا، یہ بتاؤ تم گناہ کرتے ہو؟ کہاں یا علی آپ سے کیا پوشیدہ ہے؟ خدا سے بھی پوشیدہ ہے۔ کون سی آیت تمہیں تسلی دیتی ہے کہ تم گناہ کرو بھی تو بھی ہم تمہیں معاف کر دیں گے؟ تو انہوں نے جن کو یہ آیت یاد تھی سورہ واقعہ زمر کی آیت کی تلاوت کی، کہا یہ آیت ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ میرے حبیب مومنین سے کہہ دو تم جتنے بھی گناہ کرو بس رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، آ جاؤ اس کی بارگاہ میں، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت پر ہمیں تسلی ہے کہ خدا قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے گا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا بے شک یہ آیت ایک مومن کے لیے تسلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہم اہل البیت سے اگر پوچھو تو باعث افتخار قرآن کریم میں، یہ امیر المومنین کا ارشاد ہے، میرے ہاتھ پہ تفسیر ہے، باعث افتخار اہل البیت کے لیے ایک آیت ہے۔ کہ یا علی وہ کون سی آیت؟ کہا سورہ ضحیٰ کی آیت علم یجد کے یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر۔ اس سے پہلے جو قرآن کریم نے کہا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت ہم اہل البیت کے لیے باعث افتخار ہے۔ کیا مطلب؟ اے میرے حبیب ان قریب خدا سب کچھ تجھے دے گا، تو راضی ہو۔
خدا سب کچھ تجھے دے گا، تو راضی ہو. تو اس کے بعد مولا کائنات اس کی وضاحت فرماتے ہیں پیغمبر اکرم شفاعت کرتے جائیں گے، پروردگار نہیں ان کو بھی معاف کر، نہیں پروردگار ان کو بھی مانگ، یہ میرے حسین پر روتے تھے، یہ میری فاطمہ پر روتے تھے، یہ علی سے محبت کر، ان کو معاف کر دو. گروہ کے گروہ چلے جائیں گے جنت، جاتے رہیں گے یہاں تک کہ جب کوئی بھی نہیں رہے گا تو آواز آئے گی ارضیت یا محمد، اے محمد اب راضی ہو تم مجھ سے؟ اے محمد تم مجھ سے راضی ہو. عجیب منزل ہے. یعنی وہاں پر تو انبیاء الہی خدا سے کہیں گے پروردگار تو راضی ہے ہم سے، اور ایک خاتم الانبیاء ہے جس سے خدا کہیں گے تو مجھ سے راضی ہے. عجب منزل ہے خاتم الانبیاء کی. یہی وہ مقام محمود ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے. تو اب حضرت خدیجہ کے بارے میں قرآن کریم اسی سورہ ضحیٰ کی آیت الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. غنی کس کا نام ہے؟ بولے اللہ اسماء الہی میں سے. یہ غنی اگر آپ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ دیں گے تو کبھی کسی بندے کے سامنے آپ کا ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا خدا. غنی الغنی، اگر اس کو 100 دفعہ نماز کے بعد پڑھیں گے تو خدا آپ کو کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا، خود آپ کو غنی کر دے گا. غنی ہے وہ غنی بالذات ہے، وہ غنی بھی ہے مغنی بھی ہے. غنی خود غنی ہونا، مغنی دوسروں کو غنی کر دینا. تو وہ غنی خدا یہ کہہ دے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ کو عائل فقیر بے مال، جس کے پاس مال نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور تجھے بے مال ہو، بے ثروت پایا تو تجھے غنی کر دیا. عجیب ہے، کس سے غنی کیا؟ اوپر سے نوٹ برس آئے، گندم آ گئی، کھجور آئے، کیا آیا؟ ارشاد ہوتا ہے اس آیت کا تعلق حضرت خدیجہ سے. اے میرے حبیب، میرا یہ احسان ہے کہ خدیجہ کے ذریعے میں نے تجھے غنی کر دیا. اے خدا کے بندو سوچو، جس خاتون کے ثروت سے وہ غنی خدا یہ کہہ دے اپنے پیغمبر سے کہ میں نے خدیجہ کے مال کے ذریعے تجھے غنی کر دیا. جو پیغمبر خاتم الانبیاء کو غنی کر دے وہ مال کوئی 2 پیسے 3 پیسے کا مال تھا؟ حد ہو گئی بیوقوفی کی. یا آپ تاریخ کو، آپ حدیث کو چھوڑیے، اس آیت کو ذرا پھر سے پڑھیے، یا ماما اتاریے سر سے، اس آیت کو پھر سے 10 دفعہ پڑھیے، 100 دفعہ پڑھیے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اور جب آپ کو فقیر ہو، بے مال پائے تو غنی کر دیا. مفسرین کہتے ہیں یہاں غنی حضرت خدیجہ ہے جن کے ذریعے خاتم الانبیاء کو غنی کر دیا. وہ خدا یہ کہہ دے کہ میں نے خدیجہ کے ذریعے تجھے غنی کر دیا، اور مولوی آ کے کہہ دے نہیں ان کی کوئی ایسی دولت نہیں تھی، تو خدا سچا ہے، مولوی سچا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اب آئیے، اب مجھے غنی کر دیتا خدا، آپ کو غنی کر. قرآن کریم جیسا کہ آپ نے دیکھا والفجر 35 اس کے 35 مفاہیم نقل کیے ہیں اس ایک لفظ کے، اور ابھی ہم اس پر چل رہے تھے، وہ لفظ ختم نہیں ہوا ابھی. والفجر کی ہم تفسیر بیان کر رہے تھے. یہاں جو قرآن کریم کہہ رہا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اغنا، اور تجھے فقیر پایا تو غنی کر دیا. ذہن میں رکھیے، ظاہر ہے کہ علم کا منبع رسالت ہیں. سرور کائنات کو غنی کرنے آئے ہیں علم کے ذریعے، حلم کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، صفات انسانی کے ذریعے
پوری انسانیت کو جو پیغمبر غنی کرنے آیا ہے، قرآن کریم خود قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کریم میں وہ آیتیں نازل کی ہیں جو صرف مومنین کے لیے شفا، صرف مومنین کے لیے شفا اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کریم جو مصدر جلال سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ الفاظ اپنے ملفوظ سے جہاں سے نکلے اس سے متصل ہیں، منقطع نہیں ہیں، اس کے باوجود قرآن کی رحمت محدود ہے۔ اور سرور کائنات کے لیے سورہ انبیاء کی آیت نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً پیغمبر عالمین کے لیے رحمت ہے، قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے۔ مومنین محدود ہیں، عالمین لامحدود ہے۔ پیغمبر کی رحمت لامحدود ہے، قرآن کی رحمت محدود ہے۔ جو لامحدود رحمت بن کا آئے اس کو غنی کر دے، اس کو غنی کر دے۔ سوال یہ ہے، ایک عام سائل گیا، 10,000 روپے دیے، 20,000 دیے، غنی ہو گیا، چلا جا تو اپنا کوئی کاروبار کر لے، بس اب کسی سے سوال کرنے والا نہیں، غنی ہو گیا۔ مگر یہاں وہ غنی بالذات کہہ رہا نہیں، اس طرح سے نہیں۔ خاتم الانبیاء، کیا ان کے گھر میں کھانے پینے کو پیسے نہیں تھے؟ کیا ان کی والد کی جائیداد نہیں تھے حضرت عبداللہ کی؟ کیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ نہیں۔ ایک تو یہ کہ مال ہونا، اور ایک یہ کہ اتنا ہونا کہ آپ غنی ہو جائیں، یعنی کسی کے محتاج نہ ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے فَأَغْنَا، یعنی آپ کو اس مال کے ذریعے آپ کو غنی کر دیا۔ اب آپ تقابل کیجئے، سورہ احزاب کی آیات کو میں نے پیش کیا، وہاں بیویاں آ کر تقاضا کرتی ہیں سرور کائنات سے مال کا، یہاں بیوی تقاضا کرتی ہے کہ میری جان اور مال صرف آپ کے لیے ہے، آپ خرچ کر دیں جہاں چاہیں۔ وہاں قرآن کریم مذمت میں آیات اترتی ہیں، یہاں فضیلت میں آیات اترتی ہیں۔ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مناسبت سے 40 دن رات دور رہے، تو حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا، اے حبیب خدا، میں آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو سرور کائنات نے کیا پیغام بھیجا؟ یہ ذہن میں رکھیے، یہ روایت جو روزے کی حالت میں عرض کر رہا ہوں، نہ لفظ میں اشتباہ کر سکتا ہوں، نہ معنی میں۔ اس کی وجہ یہ کہ دن رات محنت کرے روزہ باطل ہوگا۔ پیغمبر کی طرف نسبت دے کے کوئی ایک لفظ بھی آپ نقل کرنا تو چھوڑیے، جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر بیدار نہیں ہیں، ایسی نیند کی حالت میں ہیں، اور دیکھا میری آواز کانوں سے ٹکرا رہی تو سر ہلا دیا، سر ہلانے پر بھی روزہ باطل ہے۔ غلط روایت کے پیش کرنے پر آپ نے سر ہلا دیا تو بھی روزہ باطل ہے۔ تو میں اپنی بھی آپ کی بھی ذمہ داری گردن پر لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، تو اس لیے آپ پوری توجہ سے سنیے۔ 40 دن تک جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے پیغمبر خدا دور رہے، تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پیغام بھیجا، اے حبیب خدا، آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سرور کائنات نے عمار یاسر کو بھیجا، خدیجہ کے دروازے پر جا کے کہہ دو، خدیجہ، کسی ناراضگی یا کسی خلیش نعوذ باللہ یا کسی وجہ سے میں آپ سے دور نہیں ہوا ہوں، اور آپ جانتی ہیں، دیکھیے آپ جانتی ہیں میں صرف اس کے حکم کا تابع ہوں۔ اس نے اپنی عطا دینے کے لیے مجھ سے کہا 40 دن تک الگ رہو، ریاضت کرو، یہ بہت بڑی عطا ہے، اس کے لیے آپ کو 40 دن ریاضت کرنی پڑے گی۔ تو اس عطا الہی کے لیے میں دن میں روزے رکھوں گا اور رات کو میں کھڑا رہوں گا نماز کے لیے، اس لیے مجھ سے کہا۔ حضرت خدیجہ کے گھر پر بھی یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، یہ سب کچھ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر بھی ہو سکتا تھا۔ اس عطا کے لیے پروردگار عالم نے حضرت فاطمہ بنت اسد ہی کے گھر کو کیوں منتخب کیا؟
حضرت ابو طالب کے گھر کیوں منتخب کیا اس عطا کے لیے؟ یہ سب کچھ حضرت خدیجہ کے گھر میں ہو سکتا تھا۔ ایک جملہ عرض کر کے گزر جاؤں گا، مجھے مصائب بھی پڑھنے اور اب 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ اس عطا کے لیے درست ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے، حضرت یعقوب اپنی قمیص بھی اپنی آنکھوں پر لگا سکتے تھے۔ مگر یہ کہ حضرت یوسف کا یہ کہنا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کے جاؤ، فالقوا علی وجہ ابی، لے جا کے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرہ، تاکہ ان کی بینائی آ جائے۔ اور جب یہ چلتے ہیں اور جا کے جب ڈال دیتا ہے، فالقا ولما جاء البشیر فالقاہ علی وجہ فارتد بصیرہ، بشیر آیا، اس نے قمیص ڈال دی تو بینائی پلٹ آئی۔ یوسف بھی نبی ہیں، یعقوب بھی نبی ہیں، یعقوب باپ ہیں، وہ بیٹے ہیں۔ نبی اگر صرف نبوت ہی کافی ہے، تنہا نبوت ہی کافی ہے تو سینئر بھی ہیں، نبی ہیں، باپ بھی ہیں، حضرت یعقوب کافی ہیں۔ یہاں بینائی کو لوٹانے کے لیے ولایت کی ضرورت ہے۔ جو ولایت یوسف کے پاس تھی وہ یعقوب کے پاس نہیں تھی۔ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت، یہ فضیلت کا معیار ولایت ہے، اختیارات ہیں، ولایت۔ تو ولایت جو یوسف کے پاس ہی پتہ چلا، ولایت کی قمیص میں بھی وہ اثر ہے جو نبوت کی قمیص میں نہیں ہے۔ جہاں سے درست ہے کہ خود سرور کونین ولی اعظم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل حضرت یعقوب کی طرح، مگر خدا اگر یعقوب ہی کی قمیص سے یعقوب کو بینائی دیتا تو یقین جانیے آج میرے اوپر، آپ کے اوپر واضح نہ ہوتا کہ یوسف کیا تھے۔ بس نبی تھے، جیسے 1,24,000 انبیاء، کتنے ایسے انبیاء ہیں جن کا بس نبی تھے، بس اعتقاد رکھتے، مگر یہ قرآن کریم نے کہہ کر ایک اور دروازہ کھولا۔ وہ دروازہ کیا؟ جس کو ہم مخصوص ولایت سے نوازتے ہیں، وہ خواہ پیغمبر ہوں، مگر اگر ولایت سے ہم نے جس کو نوازا تو اس ولایت کا اثر اس کے لباس میں بھی ہے، اس کے لباس میں بھی ہے۔ یہی ولایت آیت اللہ سنت نے، اب بس میں 2 جملے مصائب کر سکوں۔ آیت اللہ سنت جو اس وقت نجف اشرف میں موجود ہے، مراجع میں سے ہیں، مجتہدین میں سے ہیں، صاحب توضیح المسائل ہیں، درس خاری دیتے ہیں۔ آیت اللہ سنت نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ حدیث قصہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ سرور کائنات کو کیا ضرورت تھی، بخار آ رہا ہے، تپ رہے ہیں، جسم ٹوٹ رہا ہے، اور شہزادی سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ اب چادر مجھ پر اوڑا دو۔ تو پیغمبر خدا کے پاس بھی ایک چادر ہوتی تھی، اسی کو اوڑھ لیتے۔ یہ شہزادی ہی کی چادر کو کیوں اوڑھ رہے ہیں؟ وہ خدا جو جس نے یوسف کی قمیص میں جو اثر دیا تھا، وہی خدا ہے جس نے فاطمہ کے چادر میں وہ اثر دیا ہے کہ ایک بینائی کیا پورے جسم کی توانائی لوٹا دے، پیغمبر خدا کو توانائی دے، جوانی دے، وہ چادر حضرت۔ یہ صرف مجھے حیرت ہے، بس اب حضرت خدیجہ کی عظمت پر کل بھی گفتگو ہوگی اور کل تفصیل سے ہوگی، یہ اشماد ہے، کل اس کی تفصیل ہوگی۔ مجھے حیرت ہے بخاری تک میں، آپ نزول وحی سے بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا کی، مجھے حیرت ہے خدا جب چاہتا تو دشمن کی زبان سے ایسے بلواتا ہے۔ 2 ہستیوں کے بارے میں، حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں حق گوئی سے کام لیا، باب جنائز، پہلی جلد بخاری میں باب جنائز میں، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے بارے میں حقیقت سے وہ روایت نقل کی بخاری نے۔ ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہا وہی جب نازل ہوئی اور پیغمبر خدا جب آئے پریشان ہو کر، اور یہ سورہ اقرا کی تفسیر میں 3 جلد کے آخر میں یہ لکھا کہ 3 دفعہ کوشش کی خودکشی کرنے کی۔ سرور کائنات نے غار
ہرا سے گرا کے میں دیوانہ استغفراللہ ربی واتوب الیہ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوشش کی، مگر پھر آواز آئی محمد کیا ہو رہا؟ نہیں ایسا نہیں کرو، تو ہوش میں آئے اور نیچے آئے، غار سے اتر کے کانپ رہے تھے بدن. یعنی آدم سے عیسیٰ تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں جو ایک محلے کا بھی پیغمبر ہے، ایک اپنے گھر اپنی فیملی کا پیغمبر ہے. یعنی یہ جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، ان کے حدود معین ہیں. جو لامحدود پیغمبر ہے وہ خاتم الانبیاء ہے. نوح بھی اگر لامحدود ہو گئے ہیں تو وفات کے بعد سورہ صافات سورہ بعد سلام علی نوح فی العالمین، میرا سلام ہو نوح پر تمام عالمین میں. یہ کب؟ وفات کے بعد. وفات کے بعد نوح عالمین کے ہو جاتے اور خاتم الانبیاء زندگی میں عالمین کے لیے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ نبی جو عالمین کے لیے وہی نازل ہوتی ہے، کانپ رہا، گھبرا رہا، ڈر رہا، نعوذ باللہ خودکشی کی کوشش کر رہا. نیچے آئے تو حضرت خدیجہ نے رنگ کو تبدیل دیکھا. کہا کیا بات ہے ابوالقاسم؟ پیغمبر خدا نے فرمایا زملینی خدیجہ، زملینی خدیجہ مجھے کمبل اوڑا دو. عجب ہے، پیغمبر کو جب تکلیف ہو تو یا تو بیٹی کی چادر اوڑے یا ماں کی چادر اوڑے. زملینی مجھے اپنی چادر اوڑا دو، اس لیے کہ مجھے بخار آ رہا. تو حضرت خدیجہ نے اوڑایا. اس کے بعد پیغمبر خدا سے پوچھا کیا بات ہے؟ پیغمبر خدا نے جب وہ پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ ڈرے نہیں، آپ اس امت کے پیغمبر ہیں. یعنی کم سے کم یہ تو اعتراف کیا کہ حضرت خدیجہ کو پتا تھا یہ پیغمبر ہیں. اعلان نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ خاتم الانبیاء کی نبوت پر ایمان لا چکی تھی. یہ تو آپ نے لکھ دیا، یہ تو آپ نے لکھ دیا. تو اب سوال ہی نہیں ہوتا کہ جو خاتون خاتم الانبیاء کی منتظر ہیں، جانتی ہیں، وہ کسی اور سے شادی کرے بیوہ ہو، پھر کسی اور سے شادی کرے بیوہ ہو، اور پھر جب تیسری بار بیوہ ہو تو دنیا بھر کے بادشاہوں کے رشتے آئے تو منع کر دے. تضاد ہے یہ. حضرت خدیجہ صرف 28 سال کی تھی، بس 28 سال کی. تو میں آپ سے عرض کروں، ہاں عبدالشکور پاکستان کا ہے، چنیوٹ کا، لاہور کے قریب چنیوٹ کوئی جگہ ہے. اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، رسول کے آنسو اور رسول کی مسکراہٹیں. ان میں لکھتے ہیں کہ جب بھی سرور کائنات کے سامنے غزا آتی تھی تو پیغمبر خدا کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے. ام المومنین عائشہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ تو پیغمبر خدا فرماتے مجھے خدیجہ یاد آتی ہے، خدیجہ یاد آتی ہے. درست ہے کہ مولا کائنات شہزادی کونین پر 30 سال تک روئے. شہزادی کے مصائب ایسے تھے کہ علی 30 سال تک روئے. مگر پیغمبر خدا جب کھانا سامنے آ جائے آنکھوں میں آنسو آ جائے. ایک دفعہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی، دروازے پر آئی مدینے میں، تو ان کی آواز بالکل حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ملتی تھی. ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا جیسے دروازہ کھٹکھٹایا باہر سے آواز آئی تو پیغمبر خدا نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ دیکھتی نہیں ہو خدیجہ کی آواز آ رہی ہے، خدیجہ کی آواز آ رہی ہے. میں کہتا ہوں سرور کونین خدیجہ کی آواز سے مشابہ آواز کو سن کے آپ روتے ہیں. بس جس نے مال و ثروت و دولت لا کے قدموں پر رکھ دیا اور اس کے بعد کہا اے حبیب خدا میرا مال میری جان آپ پر قربان ہو. اس کے بعد حضرت خدیجہ کسی چیز کی مالک نہیں تھی، ہر چیز کے مالک حضرت خدیجہ سمیت ہر چیز کے مالک صرف خاتم الانبیاء تھے. اسی لیے جب وفات کا وقت آیا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے وفات کا دن آیا تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی گھر میں تھے. گھر سے باہر نکلے، کچھ صحابہ نے آواز دی تو باہر نکلے، اور شہزادی کونین 5 سال کی تھی. 5 سال کی بیٹی ماں کے سرانے بیٹھی ہوئی ہیں
ماں سے لپٹ کے کہتی ہیں ماں مجھ سے بات کر لو. تو سرور کونین نے شہزادے کونین کو حضرت خدیجہ کے ساتھ چھوڑ کے چند لمحوں کے لیے باہر نکلے. اور باہر نکلے جب پلٹ کے آئے تو شہزادی دوڑ کے گئی, پیغمبر خدا کا دامن تھام کے کہا بابا بابا. کہا ہاں میری لال کیا بات ہے. یہ کہہ کے شہزادی کے گلے میں آواز رک گئی, کچھ کہہ نہیں سکی. گود میں لیا سرور کائنات نے, ہاں میری لال کیا بات ہے. کہا بابا میری ماں کہتی ہے میرا کفن نہیں ہے, میں نے اپنے لیے کفن نہیں رکھا ہے. میرے کفن کے لیے آپ جو اندھیری رات میں جس قمیص میں اٹھ کے نماز پڑھتے تھے وہ مجھے کفن دیجئے گا. ماں یہ کہتی ہیں تو خاتم الانبیاء آئے, سرانے آئے, حضرت خدیجہ کے سر کو اٹھا کے زانو پر رکھا. زانو پر رکھ کے راوی کہتا فرق رکھا. شہزادی کونین فرماتی فرق رکھا عیناہ من الدموع. میں نے دیکھا بابا کی آنکھوں سے آنسو گرے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے چہرے پر گرے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ, حضرت خدیجہ کا سر اقدس آپ کے زانو مقدس پر ہے اور آپ رو رہے ہیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا گھر میں بستر کے اوپر آرام سے اس دنیا سے آپ کی گود پہ روح مقدس پرواز کر رہی ہے. آ جائیے اس بیٹی کے پاس جس نے آواز دی ہے, در و دیوار کے بیچ میں گر کے آواز دے رہی ہے ابا یا ابا صبت علیہ مصائب واللہ. بابا میرے اوپر دروازہ گرایا جا چکا ہے, در و دیوار کے بیچ میں گر گئی ہوں. بابا اٹھا لیجیے, آ کے اٹھا لیجیے. صبت علی الایام سرن لیالیا. ماتم حسین.